جس وقت فرعون اور فرعون کی قوم دریائے نیل کے اندر تباہ و برباد ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم معجزانہ رستے سے گزرتے ہوئے سمندر سے پار ہو گئی، تو جس وقت پار ہوئی تو انہوں نے رستے میں ایک قوم کو پایا جو بت کی یعنی گائے کی پوجا کر رہی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ جس طرح ان کا بت ہے اسی طرح ہمارے لیے بھی کو کیا کریں، بت بنائیں، جیسے یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اپنی حاجات کے اندر مشکلات کے اندر اس کو پکار رہے ہیں اور اس کے نام کی نظریں نیازیں منتیں منوتیاں دے رہے ہیں، تو اسی طرح ہم بھی کیا کریں گے، اس کو مشکلات کے اندر حاجات کے اندر پکاریں گے اور اس کی خوشنودی کے لیے اس کی رضات کے لیے کیا کریں گے، ہم اس کے نام کا چڑھاوا بھی دیں گے۔ تو جس وقت انہوں نے یہ کام کیا نا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم تو یار بڑی ہی جاہل لوگ ہو، اللہ نے تمہیں شرک سے اور برے عذابوں سے بچایا، نجات دی، لیکن پھر بھی تم اس شرک کے گڑھے میں گر نہ جاتے ہو جو کیا ہے تباہی اور بربادی کا کیا ہے سبب ہے اور کیا ہے وبال ہے، تم دوبارہ اسی کے اندر گرنا چاہتے ہو۔ تو پھر کیا ہوا، قوم جس وقت دریا سے سمندر سے پار ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رب نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں کیا کروں گا، تورات عطا کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے، اپنے بھائی ہارون بڑے بھائی کو پیچھے اپنے قوم کے لیے کیا چھوڑ کے گئے کہ ان کا کیا رکھنا، خیال رکھنا۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کے گئے، پیچھے ایک منافق تھا، اس کا نام تھا سامری، اس نے کیا کیا، تمام عورتوں سے زیورات لیے، ان کو اکٹھا کیا، پھر ان کو پگھلا کے اس نے کیا کیا، ایک بچڑا تیار کیا۔ جس وقت بچڑا تیار ہو گیا تو اس نے حضرت ابن عباس اور معمر کے قول کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ جبریل امین کی سواری کے پاؤں لگے تھے نا، اس سے اس نے کیا اٹھائی، مٹی اٹھائی اور اس کے اندر کیا کی، پھونکی، اس کے ساتھ پھونکا تو اس بچڑے سے بالکل اسی طرح آواز پیدا ہونے لگ گئی جس طرح بچڑے کی آواز ہوتی ہے۔ پھر بعض مفسرین نے بھی لکھا کہ کیا اس کے اندر سوراخ تھے، جس وقت اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو اسی طرح کیا ہو جاتی تھی، آواز پیدا ہو جاتی تھی۔ تو سامری نے کہا کہ یہ تمہارا کیا ہے، رب ہے، تمہارا اللہ اس کے اندر کیا کی ہوئے ہے، حلول کی ہوئے ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کا بھی عقیدہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کیا کی ہوئے، اللہ حلول کی ہوئے ہے، اور آج کے مشرک اور آج کی بتی کا بھی کیا ہے، یہی عقیدہ ہے کہ یہ جو ہمارے بابے ہیں، یہ جو کیا ہیں اللہ کے پیارے ہیں، ان کی کیا کرتے ہیں، اللہ ان کے اندر کیا کی ہوا ہے، حلول کی ہوا ہے، اور اللہ نے ان کو کیا دے رکھے ہیں، اختیارات دے رکھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر مختلف مقام کے اوپر کیا دیا، ان کو جواب دیا کہ وہ کیا تھے، ہمارے بندے تھے، ہمارے رسول تھے، ہماری ہی کیا کرنے والے تھے، عبادت کرنے والے تھے، وہ مختار کل اور متصرف الامور نہیں تھے۔ جس طرح یہودیوں کو خدشہ پہلے ہوا کہ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے کی حالت میں کیا اولاد کا پیدا ہونا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کے اپنے تصرف اور اپنے اختیار میں ہے۔ تو رب نے فرمایا کہ نہیں، ان کے اپنے تصرف اور اختیار میں نہیں تھا، انہوں نے تو بیٹے کے لیے اللہ سے کیا کی تھی، درخواست کی تھی۔ اسی طرح عیسائیوں کو خدشہ لاحق ہوا کہ مائی مریم کے پاس بے موسم پھل، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کیا کرتے ہیں، مادرزاد اندھے کو آنکھیں عطا کر دیتے ہیں، اور کوڑی اور برس والے کو کیا کرتے ہیں، بالکل
ٹھیک کر دیتے ہیں، جو چیز گھر میں رکھی ہوئی ہو وہ کیا کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، جو آدمی چیز کھا کر آئے وہ کیا کرتے ہیں، بتا دیتے ہیں۔ تو لہٰذا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، متصرف اور مختار کل ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اسی طرح ان کی کیا کر دی، عبادت حاجات میں مشکلات کے اندر کیا کرنا شروع کر دیا، پکارنا۔ تو رب نے اس کا جواب دیا کہ مائی مریم کیا تھی، ہماری بندی تھی، کیا تھی، ہماری بندی تھی، ہمارے ہی سامنے کیا کرنے والی تھی، عاجزی اور انکساری کرنے والی تھی۔ اور جو عیسیٰ ہے یہ کیا ہے، مریم کا بیٹا ہے، یہ کیا ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ حق بات کیا ہے، یہی ہے، جو لوگ اس حق بات کو نہیں مانتے ان کو اپنی حاجات اور مشکلات کے اندر پکارتے ہیں، وہ حد سے کیا ہے، گزرے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے اوپر کیا باندھ رہے ہیں، جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو آج کل کے سامری بھی کئی ایسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا تو تھوڑا عرصہ گزرا تھا نا، صرف 40 دن گزرے تھے، تو پیچھے سامری نے کیا کیا، گھونسلہ ایک بچڑا تیار کر لیا۔ تو آج تو 1500 سال 1400 سال گزر رہے ہیں، آج کل کی بھی کئی ایسے سامری کھڑے ہو گئے ہیں جو لوگوں کو کیا کر رہے ہیں، شرک کی تبلیغ اور شرک کی تعلیم دے رہے ہیں، توحید سے دور کر رہے ہیں اور سنت سے دور کر رہے ہیں، بدعت کی کیا دے رہے ہیں، تعلیم دے رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار اللہ نے تو تمہارے اوپر کیا کیا تھا، بہت بڑے انعامات کیے تھے، لیکن تم کیا ہو، بڑی جاہل قوم ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ جو بت پرستی کر رہے ہیں نا، بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں، یہ ان قریب ہی میرے ہاتھوں تباہ و برباد ہونے والے ہیں۔ اور وباطل ما کانوا یعملون، یہ بت پرستی شرک پرستی جو کر رہے ہیں یہ اچھا عمل نہیں ہے، یہ کیا ہے، غلط ہے، اور کیا ہے، یہ باطل ہے، یہ کیا ہے، باطل ہے۔ اس کا نہ دنیا میں کچھ ان کو نفع ملے گا، نہ آخرت میں کیا ملے گا، ان کو کچھ نفع ملے گا۔ آخرت میں، دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی کیا ہوں گے، ذلیل و خوار ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان کو انعامات یاد دلائی کہ تمہارے اوپر کیا ہے، اللہ کے بہت بڑے کیا ہیں، انعامات ہیں۔ فرعون تمہیں طرح طرح کی کیا دیتا تھا، عذاب اور ذلت اور رسوائی میں اس نے مبتلا کیا ہوا تھا۔ اور کیا اللہ رب العزت نے تمہیں کیا کیا، سمندر سے پار کیا، تمہارے دشمن کو کیا کر دیا، غرق کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے جہان والوں کے اوپر تمہیں کیا دیا ہے، فضیلت دی ہے۔ اتنے انعامات کے بعد بھی تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ کیا کرتے، اس کا شکر ادا کرتے، لیکن تم کیا کر رہے ہو، اس کی نعمتوں کی نہ قدری اور نہ شکری کر رہے ہو۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، کیا میں اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اسی نے تم کو فضیلت بخشی ہے اہل عالم پر۔ کیا مطلب ہے علی العالمین، یعنی اس وقت کے جو لوگ موجود تھے نا، ان کے اوپر کیا تھی، بنی اسرائیل کو کیا تھی، فضیلت تھی، امت محمدیہ کے اوپر نہیں، امت محمدیہ کے اوپر فضیلت ان کو حاصل نہیں تھی۔ اس وقت کے جو لوگ تھے کیا تھی، ان کو فضیلت آتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، فرعون نے تمہیں طرح طرح کی ذلت اور رسوائی کے اندر مبتلا کیا، تمہارے بیٹوں کو کیا کرتا تھا، مار ڈالتا تھا، اور تمہاری عورتوں کو کیا کرتا تھا، زندہ چھوڑ دیتا تھا، اور تمہارے قیدی بھی کیا اس نے قید کر رکھے تھے، تمہارے ساتھیوں کو بھی۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے اس میں کیا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی، کیا تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو لیکن وہ کیا ہو گئے، پھر بھی اللہ نے انعامات کیے، انعامات کے باوجود بھی انہوں نے کیا کی، اللہ کے ساتھ شرک کیا، نہ قدری کی اور نہ شکری کی۔ اللہ ہمیں بھی اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو سمندر سے۔ فاتوا علی قوم یعکفون، تو وہ آئے ایک قوم کے پاس جو عبادت میں لگے ہوئے تھے، علی اصنام لہم، اپنے بتوں کی۔ قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا،
اے موسیٰ بنا دے ہمارے لیے بھی ایک معبود یعنی بتوں، کما لہم آلہہ جیسے ان کے معبود یعنی بت ہیں۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، بے شک تم تو بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ، بے شک یہ لوگ تباہ ہونے والی ہے جس بت پرستی میں لگے ہوئے ہیں۔ وباطل ما کانوا یعملون، اور باطل ہے وہ کام جو وہ کیا کرتے تھے۔ قال اغیر اللہ ابغیکم الہا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا اللہ کے سوا میں تلاش کروں تمہارے لیے معبود؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور اسی اللہ نے فضیلت بخشی تمہیں اہل عالم پر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب ہم نے نجات دی تمہیں آل فرعون، قوم فرعون کی قوم سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو دیتے تھے تمہیں برا عذاب۔ یقتلون ابناءکم ویستحیون نساءکم، جو مار ڈالتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ صدق اللہ العظیم۔